اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی سید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شابوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب درود بر محمد وآل بیت محمد. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والی دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ. میرے مالک اس نازک دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے. کوشش کیجیے گا آمین کہہ سکیں. میرے مالک اس نازک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے. مالک ملک پاکستان کی محافظت فرمائے. مالک پاک آرمی کو کامیابیاں نصیب فرمائے. بار الہ اس قرہ ارض پہ جہاں جہاں بھی ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد و شاد رہیں. میرے محترم جناب کلب صاحب کے دوستوں عزیزوں بچوں پردے داروں کی یہ نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آخری دعا اس وقت کی دعا ہے آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جائیے گا. مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں. اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو وقت کے آخری سلطان کا دیدار نصیب فرمائے. کوشش کر کے درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیے. محمد مولا محمد حاجل. اگر تکلیف نہ سمجھیں تو درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیے. ہے اجازت نوکری شروع کی جا سکے. سلامت رہیں آپ تمام احباب تمام عزادار. اور امام حسین شہنشاہ بادشاہ کی والدہ گرامی آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے. صورتحال اب تمام عزاداروں کے سامنے ہے. اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے. جتنا اچھا پڑھنے والے تھے وہ احباب سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے اور جتنا اچھا پڑھنے والے ہیں ان سب کو بھی میرے بعد پڑھنا ہے. طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں. بس پڑھنے والوں کی فہرست میں حاضری کے طور پہ چھوٹا سا نام اسی طریقے سے لکھا جائے جیسے حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا. جزاک اللہ. کوئی 3-4 سالوں کے بعد جناب کے چہروں کی زیارتوں کا شرف حاصل ہوا ہے تو 4 مصرے پڑھتے ہیں. پھر جدھر جدھر آپ چلتے جائیں گے آپ کے پیچھے پیچھے ہی آپ کے ساتھ ساتھ چلتے جانا ہے. باقی میرے بعد نوکریاں ہوتی رہیں گی. کاروان مدحت رواں دواں رہے گا. ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا اور ذکر امام حسین علیہ السلام کا جاری و ساری رہے گا. مصرع میں جہاں جہاں سے میرے ذہن میں پہلا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر بات وہی ہے جو آپ کو پہلے سے یاد ہے. عرض کیا ہے کہ جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے. امام زمانہ سلامت رکھیں. بڑی مہربانی. میں بس مطمئن ہو گیا یہاں پہ. جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں. بھیا داد نہیں مانگ رہا. تسلی رکھیے کہ داد لینے کے لیے لڑوں گا بھی نہیں. نہ مجھے ہاتھ مارنا ہے نہ میں بس یہ 2 فٹ کے بیچ میں کھڑے ہو کے پڑھوں گا. بس آپ کے آگے التماس یہ ہے کہ آپ میری بات سمجھیں تو اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئیے گا. دیکھیے گا مجھے ایسے کہ مجھے پتہ چلے کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. جناب میرے بعد بہت بڑا نام جناب غلام اصغر صاحب. قصائد کے حوالے سے مولا نے ایک اپنا رنگ دیا ہے تو آپ کو تفصیل سے سنائیں گے اجازت لے کے. جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے. بابا جی مجھے کیا پڑھنا ہے مجھے ابھی تک نہیں پتا. با خدا ممبر پہ کہہ رہوں شاہ جی نوکراں تھوڑا مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا پڑھنا ہے. میں کوئی 3-4 سال بعد آیا ہوں. میں ایک وہ کنیکشن جو پڑھنے والے کا مالکوں کے ساتھ ہوتا ہے نا میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں. پھر جو دعا مل گئی کوئی مضمون شروع کر دوں گا. میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں میرے مولا مجھ پہ کرم ایسا فرما دیں کہ جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے. خون دل سے میں اشعار کہتا رہوں آسمانوں سے مضمون آتا رہے. جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں جنہیں حسین بادشاہ کی اماں نے خیرات دی ہے باقیوں سے بات ہی نہیں ہے. بالکل گھر والی بات ہے. جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں جڑ پیچھے ہو مل کے ہائے دری. جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے. جوانی مانو. جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں مجھ کو قرآن رستہ
یہ آپ گواہ رہیے گا، اندر بیٹھ کے بھی بات اردو زبان پہ ہو رہی تھی. میں مولانا بلال کاظمی صاحب کی ایک نظم شروع کر رہا ہوں، جہاں تک یہ چلتے جائیں گے وہاں تک میں چلتا جاؤں گا. جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں، مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے. مجلس کی ابتدا، گھر والا ماحول بالکل، مجلس بھی سمجھو، اوپر بھی سمجھو، پنچایت بھی سمجھو، سارے ڈیرے دار لوگ بیٹھے ہو. یہ جھولی پھیلا کے ذاکر، نوکر، بیٹا، مہمان، چھوٹا بھائی کچھ نہیں سمجھنا. شاہ جی جھولی پھیلائی ہوئی ہے، صرف قبر حسین کا چھوٹا سا ظاہر سمجھنا ہے. میں چوتھا مصرع دے رہا ہوں، بات پسند آئے تو دعا کرنا، ورنہ میں گیا بھائی جان. بات بڑی قیمتی ہے. جستجوئے میرے مولا، جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں، مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے. خون دل سے میں اشعار کہتا رہوں، آسمانوں سے مضمون آتا رہے. اور میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں میرے مولا، با ہنر کی میاں گر ابو ذر تیرا میری مٹی کو سونا بناتا رہے. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں، تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے. جڑے ہاتھ چاہ سکتے ہو، جڑے بول سکتے ہو، جڑے پیچھے بیٹھے ہو، کوشش کرو مل کے بولو حیدری. اس کی کو بند کر دیجئے گا. میں قصیدہ تیرا، میں قصیدہ بھائی جان، میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں، تو مجھے دیکھ کر، تو مجھے دیکھ کر، بولیں تو مجھے دیکھ کر. دیکھیں یہ 2022 ہے، اسپیکر پہ منہ ہے، اتنے سارے بندے سن رہے ہیں، وہ سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے. جس بات پہ تسلی نہیں ہونی وہ اٹھ کے پوچھنی ہے. بھائی سمجھ نہیں آئی، ہمارا وقت ضائع نہیں کرنا. میں آپ کا وقت برباد نہ کروں، آپ میری محنت ضائع نہ کریں. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں. ایڈی وڈی گل ہے جے جھولی چ وسعت ہوے تے عرش جھولی چ ہوسی، ورنہ تہاڈا اپنا مقدر ہے، میرا اپنا نصیب ہے. میں قصیدہ تیرا، آپ شاعر کی سینسٹیوٹی کا اندازہ لگائیں وہ منظر کیا کھینچ رہا ہے. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں، تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے. پھر اسی بیچ کانوں میں ہاتف کہے، سر اٹھا دیکھ ابر کرم چھا گیا. تجھ سے راضی ہوا بادشاہ نجف، فاطمہ کو قصیدہ پسند آ گیا. تو میں قربان ہوں، میں ساتھ نو سلام کرا. کوشش کرو مل کے حیدری. بھائی جان میرے محترم، 2 سال والی بات ہے بھائی. بھائی جان چلیں آگے چلتے ہیں پھر اس سے، اگر ایسے دعا کری دیئے تو آگے. پھر اسی بیچ کانوں میں ہاتف کہے، سر اٹھا دیکھ ابر کرم چھا گیا. ابر کہتے ہیں بادل کو. تجھ سے راضی ہوا بادشاہ نجف، فاطمہ کو قصیدہ پسند آ گیا. پڑھیں اگلا شعر. بابا جو اردو زبان ہے، غلام مصطفی ہمدانی نے کہا تھا، خدا رکھے زبان ہم نے سنی ہے میر و مرزا کی. میر تقی میر اور مرزا سودا، یہ غالب سے پرانا شاعر تھا. خدا رکھے زبان ہم نے سنی ہے میر و مرزا کی، کہیں کس منہ سے ہم اے مصحفی اردو ہماری ہے. اردو زبان میں لفظ آ رہا ہے ڈیہڑی. ڈیہڑی یا دن موہاٹ نو، دہلیز کو. اب یا تو قیمت نہ دیتے یا میرا ساتھ نہ چھوڑنا. فاطمہ کو قصیدہ. حسین کون ہے؟ بڑا مطمئن کھڑوں. حسین کیا ہے کبھی آپ نے پہچانا ہے؟ جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے 1-2 گھر نہیں کل خدائی پلے. ذرا ہاتھ کھولیے گا، بخدا بات مشکل آ گئی. میرے محترم، جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے 1-2 گھر نہیں کل خدائی پلے. قیمتی بات کی یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ سب چپ کر جائیں. دیکھنا مجھے نہیں ہے، مصروں کا تعلق ان ہاتھوں سے ہے، انہیں دیکھنا ہے. آپ جانے اور مولا جانے. حسین کون ہے؟ لانا مرا ہاتھ مارا کے کراتے میرے نال بولے من تو دعا چاہی دیئے. حسین کون ہے؟ جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے 1-2 گھر نہیں کل خدائی پلے. جس کے اسم گرامی کے اعجاز سے ہر ولی ہر سخی کی مصیبت ٹلے. انکل کلب اگے آوے جے گل میری یوکی ہے. جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے، میں ارمانی راسا توڑے مجمع تے جے میرا چوتھا مصرع ضائع ہو گیا. میں بتانا چاہ رہا ہوں میرے مولا حسین کیا ہیں. جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے 1-2 گھر نہیں کل خدائی پلے. جس کے اسم گرامی کے اعجاز سے ہر ولی ہر سخی کی مصیبت ٹلے. مجھے دیکھنا، جس کے قدموں سے لپٹی ہوئی دھول کو اپنے چہرے پہ ابن مظاہر ملے. جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر آج تک مرتضیٰ کی ولایت چلے. جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر، میرے چاند مجھے نہیں دیکھنا، علم دیکھنا، فیصلہ خود کرنا. جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر آج تک تو نے پہچانے نہیں حسین کون ہے، آج تک مرتضیٰ کی ولایت چلے. پھر
नौकरी जिसके दर की सुलैमा करे, जिसकी अदना रियाया में इलियास हो, ऐसे आका को कहते हैं शब्बीर हम, जिसके खिदमत गुजारों में अब्बास हैं। तो मैं कुर्बान हूँ, तो मैं कुर्बान हूँ, कुर्बान हूँ या लिया जज़ाकल्लाह। नौकरी जिसके दर की सुलैमा करे, जिसकी हाँ जज़ाकल्लाह, जिसकी अदना रियाया में इलियास हो। पीर मेहदी शाह जी, एक एक बात में इतना इतना समंदर बंद है ना यहाँ कूजे में कि बंदा कौन सा खोले, वक्त का जो दामन है वो गुंजाइश ही नहीं देता, कौन सी बात की जाए कौन सी ना की जाए। मिसरा मैंने पढ़ा था, नौकरी जिसके दर की सुलैमा करे, सुलेमान बिन दाऊद नबी। अल्लाह अकबर। आप छोड़ दें सारी बातें, छोड़ दें। आप सिर्फ ये पहचाने कि ये शख्सियत है क्या। आगे चलते हैं, छोड़ दें नज़म कोई। मैं एक छोटी सी बात कर लूँ, मैं फिर नज़म पे वापस आऊँगा। बात ज़ाया हो गई तो फिर सफ़र बर्बाद हुआ ना। नौकरी जिसके दर की सुलैमा करे। अब आपकी चुप मुझे बेतवज्जे की चुप नहीं, बेतवज्जे की मजबूर कर गई मुझे। आपने पहचाना है कि ये सुलेमान बिन दाऊद नबी हैं कौन? मेरी बात सुनिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि नौकरी किसके दर की कर रहे हैं। हर नबी अपने वक्त में हाकिम होता है, ठीक कह रहा हूं मैं, लेकिन जनाब सुलेमान बिन दाऊद अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हाकिमियत बादशाहत की शक्ल में मिली थी। अल्लाह ने हवाओं को इनके सामने मुसख्खर कर दिया था, जिन्नात इनका तख्त उठा के रखते थे और हवाएं उस तख्त को, इनके हुक्म सुलेमान से हवाएं उस तख्त को इतनी जल्दी लेकर चलती थीं कि महीनों का सफर घंटों में होता था। जरिंद परिंद चरिंद सब इन किताबें थे, इंसान हैवानात हर चीज जिन्नात तक इन किताबें थी। जनाब सुलेमान बिन दाऊद नबी, हवाएं इनके कंट्रोल, पहाड़ दरिया बन सहरा हर जगह इनकी हुकूमत थी। मांगी थी, मेरे अल्लाह मैं कायनात आदम और आलम पे हुकूमत करना चाहता हूं, अल्लाह ने दे दी। और सारी बादशाह दम मुल्हिक मुंदरी आई। वो अंगुश्तरी भी नहीं, उसमें नगीना। हाँ बाखुदा, जनाब सुलेमान बिन दाऊद का जो तख्त था वो हवाओं में रहता था और वो पूरा बावर्ची खाना मुकम्मल लोहे का उठाकर जिन्नात साथ चलते थे पूरी। अब हर जानदार जो इनके ताबे था, तारीख़ इस्लाम वाले ने बखुदा इन आंखों से पढ़ा है। ये आंखें ही न रहे अगर इन आंखों से ना पढ़ा हो तो एक एक बर्तन जो बावर्ची खाना जनाब सुलेमान बिन दाऊद नबी का जिन्नात उठा के फिरते थे, उसका एक एक बर्तन इतना बड़ा होता था कि एक एक वक्त में एक एक बर्तन में 20-20 ऊँटों का गोश्त पकाया जाता था। जनाब असगर बलोई साहब, अंदाज़े बयां घर से मेरा तल्ख बहुत है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। 100 फरसख पे जनाब का लश्कर होता था। सुने अब मेरे से, जनाब सुलेमान बिन दाऊद का लश्कर 100 फरसख पे होता था। बुजुर्गों को पता है, इन बच्चों को नहीं पता, इन्हें बता रहा हूँ। 3 मील हो तो 1 फरसख बनता है। जनाब सुलेमान बिन दाऊद नबी का लश्कर 300 मील पे होता था। 25 फरसख पे इंसान, 25 फरसख पे जरिंद परिंद चरिंद, 25 फरसख पे जन्नात और ऊपर 25 फरसख पे परिंदे होते थे। और परिंदे जनाब सुलेमान बिन दाऊद ने ऐसे मुअय्यन किए थे कि उनकी 2 सफ़ें थी। उनकी उड़ने की सेटिंग ऐसी होती थी कि अगर नीचे वाले पर मारते थे तो ऊपर वाले खोल लेते थे, ऊपर वाले पर मारते थे तो नीचे वाले खोल लेते थे। वो उड़ते भी इस सेटिंग से थे भी किसी भी सूरत में जनाब सुलेमान के चेहरे पे धूप नहीं पड़ती थी। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, कोई मौत नहीं आएगी अगर ये मजमे ने जाने के बाद बात कर दी सारे ने दाद लिया, अली अब्बास अस्करी को दाद नहीं मिली। आने दें, जो कयामत आती है इसी जुमले से आने दें। कोई दाद वाला लालच नहीं है, खुदा की कसम। जितनी आज तक दादें ले चुका हूँ, अगर उनसे भी पेट नहीं भरा तो दाद वाला कशकोल कभी पूरा हो ही नहीं सकता। दाद पास रखे, मेरी बात के खरीदार बने। और ये मैं जा रहा हूँ, इन्हें देते रहिएगा दादें, ये मुझसे अच्छी ले भी लेते, डिजर्व भी करते हैं ये लोग। ऊपर परिंदे, अब नीचे जनाब सुलेमान की सारी रियाया होती थी, अब सारे ताबईन होते थे। ये था एक मुख्तसर सा तारुफ। दरबार सजा हुआ था जनाब सुलेमान बिन दाऊद नबी का और अचानक चेहरे अनवर पर सूरज की धूप आ गई। चेहरे का रुख ऊपर को किया। जलाल, अब थे भी जलाली नबी, जलाल में आ गए।
جلال میں آ کے پرندوں سے فرماتے ہیں، اب جلال وہ دھوپ آئی نا، اب یہی الفاظ ہیں بخدا میں نے پڑھے ہیں، کس پرندے کی ڈیوٹی تھی جو اپنی جگہ سے ہلا، جس کے ہلنے کی وجہ سے سورج کی کرن میرے چہرے تک پہنچی ہے؟ اب ہر چیز الرٹ ہو گئی جناب، ہر چیز یہاں الرٹ ہو گئی۔ پرندوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا، ہدہد اپنی جگہ سے غائب تھا۔ میں بخدا قرآن پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہدہد، میں یہ بزرگ تصدیق کر رہے ہیں، اب قرآن سے دوری کے سارے نتائج ہیں، اس بات پہ مجھے جانا نہیں ہے۔ ہدہد جو تھا نا شاہ جی، وہ اپنی جگہ سے غائب تھا۔ داستان گو سمجھیے گا، مجھے یہ نہ سمجھیے گا کہ میں ذاکری کر رہا ہوں، میں ایک داستان سنا رہا ہوں۔ ہدہد جو تھا وہ انکل جی اپنی جگہ سے غائب تھا، جلال میں آ گئے جناب سلیمان بن داؤد نبی۔ ہدہد اپنی جگہ سے غائب ہے، فوراً پرندوں کے سردار عقاب کو آواز دی۔ میں قرآن، تفسیر قرآن اور علماء رجال کی کتابوں سے اپنی تقریر میں اب شروع کر رہا ہوں، بس دیکھیے گا میری طرف، توجہ والی جو تار ہے وہ نہ ٹوٹے۔ عقاب کو حکم دیا، جا آسمانوں کی بلندیوں میں پرواز کر اور تجھے دنیا کے جس کونے، جناب بسم اللہ، دنیا کے جس کونے سے بھی ہدہد ملتا ہے نا، اسے پکڑ کے لا۔ توجہ، تاریخ کہتی ہے وہ عقاب چلا گیا آسمانوں کی بلندیوں میں، جا کر اس نے پوری زمین پر نظر دوڑائی تو سرزمین یمن کی طرف سے ہدہد اڑتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ عقاب اپنی پوری طاقت کے ساتھ ایسے جھپٹا ہدہد کے اوپر، ایسے جھپٹا کہ اسے لے ڈالے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے جناب؟ ایسے جھپٹا کہ اسے لے ڈالے۔ جب ہدہد نے اپنی جان جاتی، ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں کوئی بندہ ہی تھا نوے جڑا الفاظ دا قاتل ہوئے۔ ہدہد نے جب اپنی جان جاتی دیکھی نا بھائی اصغر، ہدہد نے اسی وقت منت کی، اے میرے سردار، اے پرندوں کے سردار، تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے اس قوت سے نوازا ہے، مجھے مار نہیں، مجھے دربار سلیمان میں لے جا۔ دادیں بڑی ملتی رہیں گی، آپ میری بات کو سمجھیے گا، مار نہیں مجھے۔ اب شعر پڑھوں، پھر شعر پڑھوں، پھر شعر پڑھوں، کھیل ہے کوئی؟ ممبر حسین ہے بھائی، یہ ان کی محنت ہے سارے سال کی۔ بخدا یہ اتنی نیازیں ذاکرین کو بلانا ہے، ہمیں نیازیں دیں گے، اتنا ساری گیدرنگ انہوں نے اکٹھی کی ہے، کس لیے یار؟ مذاق ہے کوئی؟ یہاں ممبر پہ آئیں، حق تو ادا کریں اپنا۔ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ مجھے دربار سلیمان، بھائی اگر تکلیف نہ سمجھو تو ذرا اتھے آندے ہو میرے سامنے، امام زمانہ وڈے رنگ لینے، میں نے واری ریورس ہونا پاؤں تھوڑی توجہ لین واسطے، تو میں نال رلاواں تو میری وہ اپنی گلٹی ہوئے گی۔ مجھے دربار نبی میں لے چل۔ وہ ہدہد کو لے کے آیا، آگے جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام پورے جلال میں بیٹھے تھے۔ نہیں داد مانگی، اب بھی نہیں مانگ رہا، لیکن کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ الفاظ کا قاتل ہے جس نے میرا حق رکھ لیا، جو دعا ہے وہ مجھے چاہیے، داد بے شک نہ دینا۔ سلیمان علیہ السلام نے جلال میں آ کے فرمایا، کہاں گیا تھا تو مجھے بتائے بغیر؟ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے اپنے جانے کی پکی ریزن دے، اگر پکی ریزن تو نے وجہ مجھے نہ بتائی میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ تاریخ کے لفظ ہیں، اور یاد رکھے زمانہ، یہ جو جلال ہے نا، یہ حاکمیت یا بادشاہت کا جلال نہیں، یہ جلال ہے نبوت کا، کیونکہ نبی وہ کرتا ہے جو اسے اللہ حکم دیتا ہے۔ نبی نے ہدہد اپنی مرضی سے کھڑا نہیں کیا تھا، اسے اللہ نے حکم دیا تھا، فرمایا مجھے پکی وجہ بتا، تو گیا کیوں تھا؟ نہ وہ پکی وجہ بتائی تو میں تجھے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ تجھے نہیں پتا جہاں نبی کھڑا کرے وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے، ٹھیک ہے شاہ جی؟ اور جڑے پیچھے بیٹھے ہو کوشش کرو، ہاتھ چاہو 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 نعرہ حیدری۔ فرمایا تجھے نہیں پتا جہاں اللہ کا نبی حکم دے کے کھڑا کرے وہاں سے ہلتے نہیں ہیں؟ تو گیا کدھر تھا؟ بڑی محنت لگی ہے، قرآن دی قسم ہے، ہن مجلس لکھنی پوندی ہے نا، خدا دی قسم، پہلے آیت کھول کے رکھنی پوندی ہے، تو اس تو بعد ساری کتاباں جتھوں کوئی شے لبے جوڑنی پوندی ہے، 10 دن لگ جاتے ہیں ایک مضمون تیار کرنے پہ۔ جناب لطفی تو اسی بات کا، تجھے نہیں پتا؟ کتاب کی لینگویج میں اور ممبر کی لینگویج میں فرق ہوتا ہے، اسے یہاں ڈھالنا، اب یہ خطبہ سمجھتے ہیں، میری تو رئی کے دانے برابر بھی ویلیو نہیں ہے یار، سبھی مجھ سے، میری حیثیت تو ان سب میں ایسی ہے جتنی حیثیت کسی حسین چہرے پہ چھوٹے سے تل کی ہوتی ہے۔ اچھا جی، جو بات کر رہا ہوں وہ بات ضائع نہ ہو۔ کہاں گیا تھا؟ اب ہدہد نے کہا بادشاہ میں وجہ بتاتا ہوں، مجھے ایک ایسی بات کا علم، توجہ ہے نا جناب سب صاحب، مجھے ایک ایسی بات کا علم ہوا ہے جس چیز کا علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ بادشاہ میں اپنی ڈیوٹی کر کے، میری چھٹی کا ٹائم تھا، میں ایسے ہی آؤٹنگ پہ اڑتا اڑتا چلا گیا سرزمین یمن کی طرف، اور میں نے وہاں پر ایک ملک دیکھا جس کا نام ہے ملک سبا۔ بادشاہ وہ دنیا کی سب سے حسین ترین جگہ ہے،
وہاں دنیا کے سب سے حسین ترین لوگ رہتے ہیں، وہاں دنیا کے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں، وہاں سب سے زیادہ اچھا اخلاق ملتا ہے۔ بادشاہ وہاں پر ایک ملکہ ہے جو بڑے پیار والی عورت ہے، اس کا نام ہے، جسے ملکہ سبا کہتے ہیں، اس کا نام ہے بلقیس۔ جناب سلمان کو تجسس بڑا، ایکسائٹمنٹ بڑی، فرمایا وہاں سب سے قیمتی چیز کیا دیکھی؟ بادشاہ وہاں پر میں نے سب سے قیمتی دیکھا ہے تخت بلقیس۔ وہ جو بلقیس کا تخت ہے نا، وہ یاقوت اور زمرد کا بنا ہوا ہے، اور اس کے چاروں جانب پخرات جڑے ہوئے ہیں۔ بادشاہ وہ تخت بڑا قیمتی ہے، جسے 25 لوگ ایک وقت میں ہلاتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ بادشاہ وہ لوگ بہت 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 عظیم لوگ ہیں اور انسانیت کی کلیوں پہ پورا اترنے والے لوگ ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے سرکار، مسئلہ یہ ہے کہ شیطان نے ان لوگوں کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال رکھا ہے اور وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں، وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اپنے قول میں سچا ہے نا تو یہ میں خط لکھتا ہوں، جا یہ میرا خط اس ملکہ تک پہنچا۔ ہاں ہوں کیتی رکھو، میں نے پتہ لگے میرے نال ہو۔ یہ خط پہنچا، پیر مہدی شاہ جی بڑی توجہ سرکار، یہ میرا خط اس تک پہنچا۔ جناب اب نبی خدا تھے، اب ایک مشیت ہوتی ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ میں تمہیں اسلام کی اس راہ حق کی دعوت دیتا ہوں اور تم یہ راستہ قبول کرو اور اس بھٹکے ہوئے راہ سے ہٹ جاؤ، بس صورت دیگر تمہارے ساتھ جنگ ہوگی اور قتل عام ہوگا، جو تمہیں مناسب لگے وہ تم کر لو۔ یہ کہہ کے اسے ہد کی چونچ میں خط دیا اور فرمایا جا میرا یہ پیغام ملکہ تک پہنچا، مجھے دیکھیے اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو۔ اب وہ وہاں سے چلا، ملک سلیمان علیہ السلام سے اڑتا اڑتا ملک سبا میں آ گیا۔ اب اس کے محل کے قریب پہنچا، اب وہ رہتی بالائی طاق پہ تھی، اوپر والے فلور پہ اس کا کمرہ تھا، تو اب نیچے پورے باڈی گارڈز کھڑے ہوئے، اس کے گارڈز مکمل طور پر پہرے داروں نے، چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی، یہ تشدہ ہد آئی سے۔ میری گل سمجھ آؤں دی ہے نا؟ وہ داخل ہو ہی نہیں سکتا تھا، قصہ مختصر۔ اب جب اسے راستہ نہیں ملا اندر داخل ہونے کا، یہ اڑتا اڑتا گیا، اس کا بالائی منزل پہ کمرہ تھا، یہ روشن دان سے داخل ہو گیا، یہ روزن سے داخل ہو گیا۔ ملکہ آرام فرما رہی تھی، انہوں نے جا کے ملکہ کے یہاں پر وہ خط رکھ دیا، یہ خط رکھ کے چلے گئے۔ ملکہ جب نیند سے بیدار ہوئی، انہوں نے خط پڑھا، وہ تلفظ دیکھ کے حیران ہو گئی۔ اس نے پہرے داروں کو بلا کے کہا کہ جب میں آرام کر رہی تھی تو کون میرے کمرے میں آیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو کسی کو آتے نہیں دیکھا دائیں بائیں۔ خیر انہوں نے اپنی طرف بڑا میں جلدی کر رہا ہوں، با خدا اتنی جلدی کی نہیں جاتی، یہ علمین کے درمیان میں کھڑا ہوں، میرا خمسہ ہے جسے میں 20 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، اب اتنا میرے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے کہ میرے ساتھ چلتے جائیں۔ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ وہ اب تلفظ سے کوئی اتنا انسپائر ہوئی، بڑے امن امان والی تھی وہ، بے شک سورج کی عبادت کرتی تھی، لیکن اس کا خاندان بھی جہاں اوپر جا کر پشتوں میں کڑیوں میں جا کر وہ لوگ آتے تھے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کا خاندان بھی کوئی گمراہ خاندان نہیں تھا، لیکن حالات بدلتے گئے تو واقعات بھی بدلتے گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس نے اپنا ایک وفد تیار کیا اور اس وفد کو بھیج دیا ملک سلیمان کی جانب۔ علی زین صاحب ادھر آگے تشریف لے آئے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ وفد تیار کیا اپنا، اور اپنے وفد کو، اپنے اس گروپ کو کہا کہ جاؤ اور جا کر ملک سلیمان کا جائزہ لے کر آؤ کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں دھمکی دی ہے، جا کر دیکھ کے آؤ کہ وہ کتنے پیچ و تاب میں۔ ٹھیک ہے، اب یہ وفد کچھ انعامات، کچھ تحفے، کچھ تحائف لے کر چلے، اونٹوں پر، ہاتھیوں پر انہوں نے جواہرات کو لدا اور یہ چل پڑے۔ بہت سارے وہ تھے تحائف، میں ایک کا نام لے رہا ہوں، 25 اینٹیں سونے کی، جس کا تاریخ میں بہت زیادہ ذکر آتا ہے، روضۃ الصفا، آرائش سالبی، تاریخ اسلام، شیعہ سنی، کوئی 5-7 کتب کے حوالے میرے پاس ہیں جن میں سے میں نے اپنی یہ مجلس نکالی ہے۔ وہ لے کر نکل پڑے، 25 اینٹیں سونے کی اور ڈھیر سارے تحفے تحائف لے کر وہ چل پڑے۔ وہ وہاں سے نکل پڑے، یہاں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وحی کر دی کہ وہ اپنا وفد بھیج رہی ہے جو کچھ وقت تک تیرے پاس پہنچ جائے گا۔ سفر تھا وہاں سے یہاں 6 ماہ کا۔ جب وہ کچھ قریب پہنچے نا اور اللہ نے حکم دیا کہ وہ آ رہے ہیں، او میں قربان ہوا، جناب سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دے کر جس راستے سے انہوں نے آنا تھا نا وہ لا رہے تھے 25 اینٹیں سونے کی۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے شاہ جنات سے کہا یہ پوری روڈ ہی سونے کی بنا دے۔ الفاظ دا یار قتل نہ کرو گا، فرمایا یہ پوری جو یا علی یا علی یا علی یا علی، فرمایا یہ پورا راستہ ہی سونے کا کر دے، یہ پورا راستہ جو ہے نا یہ پورا راستہ ہی سونے کا بچھا دو، یہاں محل تعمیر کر دو، یہاں بام و در کھڑے کر دو، یہاں ایک مکمل حالات ہی تبدیل کر دو۔ وہ آئے، انہیں پتہ تو چلے، اللہ پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے، یہ پورا راستہ سونے کا کر دو۔ ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، راستہ سونے کا بن گیا۔ توجہ ہوں میں بیدا تھوڑی توجہ کتنی ہے، وہ کتنی اینٹیں سونے کی لا رہے تھے؟ اے ایدلے پنجی
25 اینٹیں 25 وہ 25 اینٹیں سونے کی لا رہے تھے. یہاں پورا راستہ سونے کا بن گیا. ناظم منبر صاحب جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے پھر شاہ جنات کو حکم دیا کہ یہ جو تو نے راستہ سونے کا یہاں ساری سونے کی اینٹیں تو نے بچھائی ہیں نا, اس راستے میں سے سونے کی راہ میں سے نا تو 25 اینٹوں کی جگہ خالی کر دے. یہاں سے 25 اینٹیں اٹھا دے. 25 اینٹوں کی علی زین جگہ خالی کر دی گئی. انکل قلب وہ 25 اینٹیں لا رہے تھے. یہاں ماحول تیار ہو گیا. وہ داخل ہوئے, انہوں نے عجیب منظر دیکھا. وہ حیران, وہ پریشان, ہیرو جواہر راہوں میں رول رہے ہیں. پوری روڈ, پوری سڑک, پورا راستہ انہوں نے سونے کا بنا دیا. وہ چلتے چلتے آ رہے تھے. اچانک جو اس وفد کا ہیڈ تھا نا, بڑا ذہین آدمی تھا. بھائی اصغر اس کی نظر پڑی, اس نے ایک عجیب منظر دیکھا. راہ تو سونے کی ہے. اسے یقین تو تھا کہ یہ لوگ ہم سے بڑے ہیں, لیکن یہ جگہ خالی ہے. اس نے گن کے دیکھا, یہاں 25 اینٹوں کی جگہ کم ہے. آپ اس کی ذہانت بھی دیکھیں. اس نے کہا میں 25 اینٹیں جا کے تحفے میں دوں گا. سلیمان علیہ السلام یہ جو بادشاہ ہیں ان کے ذہن میں آئے گا کہ انہوں نے 25 اینٹیں ہمارے راستے میں سے ہی چوری کی ہیں, ان کے لیے کون سی بڑی بات ہوگی. اس نے تحفے میں نہیں دی, اس نے وہی 25 اینٹیں اسی روڈ پہ ایڈجسٹ کروا دی. بھائی اصغر میں تھے شیر پڑھدا تے تھوڑے کول داد لین واسطے میں واہ ٹل لانا پینا سی. تانوں میری گل سمجھ آ رہی ہے نا. ہن میں سوکھاں تے تسی اوکھے جے. تسی پہلے بول دے تے میں تانوں اوکھا نہیں سی کرنا. یہ تسی آپ کیتا ہے اپنے آپ نال. خیر اس نے 25 اینٹیں جناب سونے کی رکھ دی. 25 اینٹیں سونے کی اس نے وہاں نصب کر دی. باقی جو طائف سے لے کر دربار سلیمان بن داؤد علی نبینا و علیہ وآلہ السلام کے ہاں پہنچ گئے. خط پڑا. ملکہ بڑی امن والی تھی وہ, اس نے کچھ تحفے تحائف دیے. اب جو اس نے اپنا جواب دیا نا, اس میں اس نے چند چیلنجز دیے. او مجمع پیچھے کھلوتا ہے, کدی بڑی پئی ہے آخری بندیاں دی. میں انہاں دے کولو بھی دعا لمنی چاہنا, ہر بندہ میں توجہ دے داد میں نہیں چاہی دی. بہت سارے اس نے سیشنز دیے. میں ہر آزمانے والا کلیہ نہیں بتا رہا, صرف ایک بتا رہا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ مناسب لگا. اس نے ایک موتی بھیجا ملکہ بلقیس نے جناب سلیمان کے نام. وہ موتی کچھ ایسا تھا کہ موتی میں سوراخ تھا اور دوسری جانب سے سوراخ کا منہ بند تھا. اس نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں نا اس اللہ کے جو کائنات کو پالنے والا ہے, تو آپ ایک کام کریں, آپ پہلے تو اس موتی کا منہ کھولیں. دوسرا اس نے ایک دھاگا بچھائیے. آج کل والے تو دھاگے ہوتے نہیں تھے. اس دھاگے کا سائز بھی اتنا ہی تھا جتنا اس سوراخ کا سائز تھا. جب اس کا منہ کھل جائے نا, موتی ٹوٹنا نہیں چاہیے, یہ بڑا نازک موتی ہے. جب اس کا منہ کھل جائے تو یہ دھاگا اس کے بیچ میں سے گزار کے دوسری طرف سے نکالیں. اب حیران انسانی عقلیاں ختم ہو جاتی ہے. جناب سلیمان بن داؤد کے چہرے پہ شکن, پیشانی پہ شکن تک نہیں آئی. جناب نے ایک جن کو حکم دیا, فرمایا اس یہاں سے داخل ہو اور دوسری طرف سے جا کر اس کا منہ کھول. جن اس موتی میں داخل ہوا, او میں قربان, یہی توجہ تو مجھے چاہیے. وہ داخل ہوا, اس نے جا کر اس دیوار کو توڑا, دوسری جانب سے منہ کھولا. جب دوسری جانب سے بھی منہ کھل گیا تو جناب علیہ السلام نے وہ جو دھاگا تھا نا, وہ ایک چیونٹی کے منہ میں دیا اور چونٹی کے منہ میں دے کے فرمایا اب اس میں داخل ہو اور دوسری طرف سے باہر نکال. لشکر سلیمان علیہ السلام آ رہا تھا نا تو چونٹیاں کھڑی تھیں. بڑا معروف واقعہ ہے علماء کی مجالس میں. ہم ذاکرین کی مجالس میں تو خیر گلاں ہی ہوتے دیاں ہوندیاں, تو انج دیاں گلاں تے کدوں توجہ پوے پیر جی. وہ چونٹی نے آتے ہوئے دیکھ لیا, اس نے دوسری چونٹی کو کہا گھس جاؤ اپنی اپنی بلوں میں, وڑو بھجو اتھو. لشکر سلیمان ہوندا پیا نے کہ دہیں پیراں تلے نہ ونجو. وہ اٹینشن دے رہی تھی چونٹیوں کو, سب بلوں میں گھس رہی تھی, اور کئی میل دور سے جناب سلیمان نے اس چونٹی کی بات کو سن لیا. نبی تھے نا, تمام کی بولیاں جانتے تھے, سب پہ جو حکومت کرتے تھے, اس کی یہی تو مانگا تھا اللہ سے. اس کی بات کو سن لیا, اس کی بات کو سن لیا. قریب آئے, وہ کھڑی ہوئی تھی, جب قریب پہنچے اسے ہاتھ پہ اٹھا لیا. فرمایا آپ بتا میرے آنے سے پہلے کیا کہہ رہی تھی. انہوں نے کہا بادشاہ آپ سردار, تسی وڈے, تسی نبی, میری حیثیت ہی نہیں ہے. میں تو کہہ رہی تھی کہیں لشکر کے نیچے نہ آ جانا, یہاں سے ہٹ جاؤ, اپنی اپنی بلوں میں چلے. کتنا لطف, خدا کی قسم پوری رات سر دھننے کے لیے نا یہ ایک جملہ کافی ہے. ڈھیر ساری باتیں ہوئی نبی علیہ السلام کی اس چونٹی کے ساتھ. باتوں باتوں میں سرکار نے فرمایا بتا اس وقت ہم میں سے بڑا کون ہے. اس نے کہا آپ بڑے, آپ نبی, آپ اشرف مخلوق, لیکن ایک بات ایسی ہے, ایک فضیلت ایسی ہے جس میں میں چونٹی ہو کے آپ سے بڑھ گئی ہوں. میرے پاس ایک ایسا کمال ہے جو آپ کے پاس بھی نہیں. فرمایا وہ کیا ہے. نبی حیران, وہ کمال کیا ہے. اس نے کہا دیکھیں آپ نبی ہوں تو میں چونٹی, لیکن آپ اتنے بڑے نبی ہیں, آپ کھڑے زمین پہ ہیں. میں بے شک چونٹی ہوں, میں سلیمان کے ہاتھوں میں ہوں. پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے.
میری جگہ نبی خدا کے ہاتھ ہیں. فرمائے اس کے بیچ میں سے گزار. وہ گزارا گیا, اس کا منہ کھل گیا, وہ حیران, وہ پریشان ہو گئے. وہ وفد لے کے واپس چلے گئے. انہوں نے جا کے ملکہ کو بتایا کہ وہ لوگ ہم سے بڑے لوگ ہیں, لہٰذا ان کی بات کو ماننا پڑے گا, ان کا دین ہمارے دین سے افضل ہے. اب ملکہ, سارا قصہ مختصر جناب, میں مصائب کے نزدیک آ گیا. اب ملکہ بلقیس نے کیا کیا, پوری سلطنت, پوری رعایا, پوری پبلک کو لے کرنا وہ وہاں سے چل پڑی ملک سلیمان کی جانب. توجہ, ملکہ کا جو اب تخت تھا نا, تخت, وہ تخت بلقیس. روایات کہتی ہیں, شیعہ سنی علماء نے, یہاں تک مفسرین نے لکھا کم سے کم 7, زیادہ سے زیادہ 40. ایک بڑا کمرہ, پھر اس کے اندر ایک چھوٹا کمرہ, پھر ایک چھوٹا کمرہ, پھر محل, پھر چھوٹا کمرہ, سٹیپ بائی سٹیپ وہ کمرے کے اندر کمرے بناتی گئی. 7 کمرے, چلیں 7 کرتے ہیں, 40 کو چھوڑیں. جب 7 کمرے ہو گئے نا, آخری کمرے میں جا کر اس نے اپنا تخت رکھوایا. باہر سے پہلے دروازے کو تالا مکفل, پھر 7 دروازے مکفل کروائے, پھر اس کے اوپر 10,000 کا لشکر جرار کھڑا کر دیا اس تخت کی حفاظت کرنے کے لیے. پھر اپنی پوری سپاہ لے کر چل پڑی. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ 312 سرداران تھے اس کے لشکر کے, اور ہر سردار کے انڈر 10,000 کا لشکر تھا. وہ وہاں سے چل پڑی سارا مال و اسباب لے کر ملک سلیمان علیہ السلام کی جانب. 6 ماہ کا سفر تھا. یہاں دربار سجا ہوا تھا میرے سرکار سلیمان علیہ السلام کا. یا اللہ نے حکم دے دیا وہ آ رہی ہے. جب وہ 1 فرسخ دور تھی, 6 ماہ کا سفر کر لیا, صرف 3 میل دور تھی نا, تقریباً 4.5-5 کلومیٹر کر لیں. جب اتنا دور تھی, اب تخت تو میرے سرکار کا ہواؤں میں تھا. سرکار نے دھول التی ہوئی دیکھی, اٹینشن دے دی, تیار, ہوشیار, وہ سامنے ملکہ آ رہی ہے. اے دیکھو, اے میں ہاتھ مار لیا ہوں, میں اس بندے دی شکایت کر سا مولا تے جس ہوں بابا جی میرا حق رکھ لیا. فرمایا وہ سامنے آ رہی ہے, یہ جانور, یہ چرند, یہ پرند, یہ انسان, یہ جنات, وہ آ رہی ہے. جہاں اس کا ملک ہے وہ 6 مہینے جانا 6 مہینے آنا. یہ سامنے ملکہ آ گئی ہے. سرکار سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے. توجہ توجہ توجہ, تم میں سے کوئی ہے, توجہ رکھے آئے پہ. بھائی جان میں گل کر گیا تے الحمدللہ تواڈے اتوں ٹپ بھی چکی ہے. یقین جانو تسی کوئی توجہ نہ, میں تو نہ دپیا تسی پچھلے نہ دپیو گرما لیو. میری گل دا وزن کرو, کیسے عظیم عزادار ہو میرے مولا دے. تم میں سے کوئی ہے 6 مہینے جانا, پھر 6 مہینے آنا بھی بادشاہ اتھے بہ نہیں پینا, تے واپسی تے خالی نہیں آنا, تخت چک کے لے آنا. فرمایا کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے, بابا جی میں بندہ دسیا جے جڑا مسکرا ہی نہیں سکتا, اس کا تخت, وہ تخت جسے 25-50 لوگ ایک وقت میں ہلاتے ہیں. میرے پاس سناٹا ہو گیا سارے ہجوم میں. میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. قرآن, انکل قلب مجھے دیکھیے گا, ذہن مجھے, قرآن کہہ رہا ہے شاہ جنات عفریت کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بادشاہ میں جاؤں گا اور اس کے آنے سے پہلے وہ تخت لاؤں گا. فرمایا کتنی دیر لگے گی؟ قرآن کہہ رہے, عفریت نے کہا اتنی دیر لگے گی کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں, آپ اپنی جگہ سے اٹھیں, مسند پہ ہیں کھڑے ہوئیں, اٹھنے کا ارادہ کریں, آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا. سرکار سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا نہیں عفریت تم دیر کر رہے ہو, مجھے جلدی ہے. آئے ہائے 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 ہائے, فرمایا تم دیر کر رہے ہو, فرمایا تم دیر کر رہے ہو, مجھے جلدی ہے. بابا جی میں بڑا اوکھا کم کر رہے ہو. فرمایا تم دیر کر رہے ہو, مجھے جلدی ہے. اتنا وقت نہیں. او میرے تھکے ہوئے عزادار ہوں, او شاءاللہ تسی جارے لنگر کیتا ہوئے, شاءاللہ حساب دا کیتا ہوئے, زیادہ کر کے بھی مدنہ نہیں بولتا. اے گل دا سواد لویا جے, مل کے آخری حیدری. فرمایا کتنی دیر لگتی ہے؟ ایسے اٹھیں, کھڑے نہیں ہوں گے, میں لے آؤں گا. فرمایا تم دیر کر رہے ہو. اے ہن گل میری تساں اگلیاں دے نال ہے. مجھے ہائے ہائے ہائے, جب جنات کی بات نہ منظور ہو گئی نا, تو قرآن کہہ رہے پھر انسانوں میں سے وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. نہیں 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 نہیں, جس کے پاس کتاب کا کچھ,
اب اسی کچھ میں تو سارا مزہ ہے. جس کے پاس کتاب کا میرے 6 معصوم بتا گئے ہیں, اس کا نام وصی سلیمان علیہ السلام آصف بن برقیہ تھا. اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا, وہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا سرکار تخت میں لاؤں گا. عفریت کی بات نہ منظور ہو گئی, انسان کھڑا ہو گیا. پتہ چلا ظاہری طاقت سے علم کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. جاؤ 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 گھر جا کے سوچنا میں نے کیا کہا, تم نے سنا کیا ہے. یہ ظاہری یہ ظاہری طاقت سے علم کی طاقت, اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا, اور شاہ جنات سے بڑھ کے کہہ رہے تخت میں لاؤں گا. فرمایا آصف کتنی دیر میں تخت لاؤ گے؟ توجہ ہے نا تو سارے دی کتنی. میرے محترم کیمرہ مین ذرا ہن تیاری کرے جے, ہن ذرا پھیریا جے تے دسیا جے جڑا ہاتھ نہیں چکدا. ہن تک داد نہیں منگی تے ہن منگ رہے ہیں. میری گل صرف 3 سیکنڈ دے بعد, کتنی دیر میں لاؤ گے تخت؟ اللہ اکبر. آصف بن برقیہ نے فرمایا وصی سلیمان علیہ السلام سرکار اتنی دیر میں تخت, پلک جھپکنا سمجھتے ہیں جسے فارسی زبان میں چشم زدن کہتے ہیں. پلک مجھے دیکھیں, یہ جھپک بھی دی, اسے کہتے ہیں پلک جھپکنا. آصف بن برقیہ نے کہا سرکار آپ پلک جھپکیں, پلک جھپکنے سے بھی پہلے لاؤں گا. سرکار سلیمان علیہ السلام نے باتوں باتوں میں پلک جھپک کے دیکھا, وہ لے آیا تھا. وہ نہیں آیا وہ بندہ جڑا چپ کر گیا, وہ لے بھائی اصغر مجمع اٹھ کے بولے داد تھوڑی گل وڈی ہے, وہ لے آیا تھا. وہ بھی بات کر رہا تھا, انہوں نے پلک جھپک کے دیکھا, وہ لے آیا تھا. تخت آ چکا تھا, تخت اب میں آ جاؤں گا اس کے سر پہ جس نے میرا حق رکھ لیا. 1,23,999 نبی, ان میں 313 رسول, ان میں 5 اولي العزم, ان 5 اولي العزم میں سب کے سردار سب سے افضل ہیں میرے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک. ممبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, نبی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا, نبی سب نبی ہوتے ہیں, لیکن قرآن کا فیصلہ ہے ہم نے بعض پر بعض کو فضیلت دی ہے, بعض کو بعض پر فضیلت ہے, بعض کو بعض پر فضیلت ہے, بعض سے افضل ہے. نبی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا, لیکن قرآن کہہ رہا ہے بعض سے افضل ہے. اب مجھے 1,23,000 کا نہیں پتا, مجھے 5 اولي العزم کا نہیں پتا. میں کہتا ہوں جتنے بڑے رسول میرے سرکار ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے رسول تو کیا سرکار سلیمان علیہ السلام 5 اولي العزم نبیوں میں بھی نہیں آتے, ان سے بھی نیچے ہیں جناب سلیمان. اور تو نے پہچانا ہی نہیں میرے رسول کون ہے. اور جب کسی چھوٹے نبی کا چھوٹا وصی پلک جھپکنے میں 6 مہینے دور سے تخت بلقیس لا سکتا ہے, پھر بڑے نبی کا بڑا وصی پلک جھپکنے میں خیبر نہیں آ سکتا. میں قربان ہوں جی, میں قربان ہوں. ہوا تیز جلدی پئی ہے میرے ہاتھوں سے. سر جب بھائی جان جب چھوٹے علیم مولا, علیم مولا, علیم. بور تو نہیں کرتا پیا میں جناب, 2 منٹ اور بس. جب چھوٹے نبی کا چھوٹا وصی, مجمع پراپر اس ٹائم ایکٹیو ہے میرے نال. ہن قرآن دنا نے اے پرواز رکھیا جے بیٹریاں لو نہ کرے آئے پہ, تو بڑے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء کا وہ بڑا وصی چشم زدن میں خیبر نہیں آ سکتا. توجہ, میرے چھٹے بادشاہ سے سوال ہوا تھا, بادشاہ ہائے ہائے ہائے, بادشاہ جب وصی تخت لے آیا, جب وصی لے آیا تو کیا سلیمان خود نہیں لا سکتے تھے؟ یار ایک تو جڑا ڈھلے ہوندے ہونے تو سارا کام خراب ہو گیا. فرمایا جب وصی لے آیا, بابا جی پوری مجلس ایک طرف, یہ جملہ ایک طرف. بات اتنی بڑی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے, دوبارہ ہاتھ ماروں گا تو داد ان سے لے لوں گا. میں بات آرام سے کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے میرے ساتھ مل چکے ہیں. بادشاہ جب وصی نے کر دکھایا تو آقا خود نہیں کر سکتے تھے. فرمایا سلیمان خود بھی تخت لا سکتے تھے, مولا وصی سے کیوں منگوایا؟ فرمایا دنیا کو بتانا چاہتے تھے, دنیا والوں دیکھو میرے وصی کی طاقت کتنی ہے. ہائے 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 ہائے, او پچھلا محلہ ہونے میرے نال رلیا, ہائے میں قربان ہوں. فرمایا خود کر سکتے تھے پیر فلک شیخ,
انگل کلو. لیکن دنیا کو بتانا چاہتے تھے دنیا والوں دیکھو میرے وسیع کی طاقت کتنی ہے, میرے وسیع کی طاقت کتنی ہے, میرے وسیع کی پاور کتنی ہے. میں تھکیا نہیں ہاں, میں بھولیا نہیں ہاں. قرآن دی قسم اگلے 2 گھنٹے بھی جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام تے آکھو تو میں پڑھدا ہی جاواں گا, لیکن ارمان نہیں رہا جے ہن میری گل ضائع. بابا جی اتنی بڑی دلیل ہے نا, ایسی دلیلیں ڈھونڈنے کے لیے خدا کی قسم راتیں جاگنی پڑتی ہیں. ایک ایک بات میں سے دیکھنا پڑتا ہے کہاں کہاں سے آل محمد کی فضائل کا عنصر مل رہا ہے. جب خود کر سکتے تھے وسیع سے کیوں کروایا؟ فرمایا دنیا کو بتانا چاہتے تھے میں خود بھی کر سکتا ہوں, لیکن دیکھو جو میرا وسیع ہے نا, جو میرا نائب ہے, اس کی طاقت کتنی ہے. وسیع کی طاقت بتانا چاہتے تھے. شاہ جی اس دن مجھے سمجھ میں آیا 38 دن خیبر میں گزار کر آخری دن رسول نے علی کو کیوں بھیجا تھا. میں قربان ہوا, میں قربان ہوا. ہاں یار باخدا, میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا نوکری جس کے در کی سلیمہ کرے تھا نا, ایک وہ نگینہ تھا نا, نگینہ تھا, اسی کی وجہ سے تو ساری بادشاہت تھی, اسی کی وجہ سے تو وہ ساری بادشاہت تھی باخدا. بلکہ ایک بار وہ ہواؤں میں پرواز کر رہے تھے تو پوچھا تھا میرے اللہ یہ اس کی کیا پاور ہے؟ فرمایا ذرا اتار نا. سرکار نے اتارا, وہ نیچے گر گیا, تخت ہوا سے زمین پہ آ گیا, جنات چھوڑ کے چلے گئے, جتنے تابعین تھے سب غائب ہو گئے. وہ انگوٹھی اب ہوا میں سے گری بھی وہاں جہاں نیچے دریا تھا, دریا میں وہ جو انگوٹھی تھی وہ مچھلی نے کھا لی, انگوٹھی مچھلی کے پیٹ میں چلے گئی, اور جناب سلیمان کی ساری بادشاہی جو تھی نا وہ چلی گئی. اب ڈھونڈ رہے ہیں در 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 ڈھونڈ رہے ہیں آگے پیچھے جناب سلیمان کو, وہ انگوٹھی نہیں مل رہی. توجہ رکھیں, مچھلی کا شکار ہو گیا. اللہ اکبر, مچھلی شکار کر لی گئی, مچھلی بازار میں آ گئی, بندہ خرید کر اپنے گھر لے گیا. بندہ گھر لے کے گیا تو اس نے اپنی زوجہ یا اپنی دختر کو کہا کہ بیٹا ذرا یہ مچھلی کاٹو اور اسے پکاؤ. اب یہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ دروازے پہ دق الباب ہوئی, باہر تھے جناب سلیمان علیہ السلام. اب باہر دق الباب ہوئی, میری مجلس انشاءاللہ یاد رکھے گا آپ کو مجمع, باہر بھائی جان دق الباب ہوئی, باہر جناب سلیمان علیہ السلام تھے. تو اب وہ تاریخ بخدا تاریخ کے جملے ہیں, وہ بندہ بھی دروازے پہ پہنچا, کنڈی ابھی اس نے کھولی نہیں تھی کہ پیچھے سے بیٹی نے کہا بابا مچھلی کے پیٹ سے انگوٹھی نکلی ہے. بات سنتے سنتے نا اس بندے نے باہر پوچھا بھائی باہر کون ہے, باہر جناب سلیمان آ کے ایک بار مندری میں دے تن میں دسدا میں کون ہوں. فرمایا ایک باری میں دے میں نا میں بتاتا ہوں کہ وہ کون ہے. اب یہاں سے پھر اعتراض بڑی جلدی شروع ہو جاتا ہے. داد وہ تھی جو میں لے چکا ہوں, وہ انگوٹھی جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گئی. میں تاریخ کی نظر سے بات کرنے کا عادی ہوں, اب میں معافی مانگ کے کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کر رہا. وہ انگوٹھی چلتی 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 میرے مولا کائنات کے پاس آ گئی, اور یہ وہی انگوٹھی تھی جسے حالت رکوع میں میرے مولا نے زکوٰۃ دی تھی. اور مجھے تو آج تک ان کے دروازے پہ آنے والے سائل ہی نظر نہیں آئے بخدا. بلکہ شیعوں کی بات کیا, ہمارے اہل سنت بھائی بعض اوقات شیعوں سے بھی بڑھ کے باتیں کر جاتے ہیں. شاہ محدث دہلوی کے بیٹے تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, تفسیر عزیزی میں انہوں نے لکھ دیا تھا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی صدائیں دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی چوکھٹ پہ جو صدائیں دیتے تھے یتیم مسکین اسیر کی, وہ کوئی مدینے کے بھکاری یتیم اسیر نہیں تھے, بلکہ جنت کے فرشتے تھے جو مانگ مانگ کے بتاتے تھے دنیا والوں زہرا سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی. میں کہاں جاؤں میں کہاں نہ جاؤں, اتنی بحثیں نکل رہی ہیں ایک ایک بات میں سے. ان کے دروازوں پر آنے والے سائلوں کا ہی پتہ نہیں چلتا کون کیا کون. جاؤ, مجھے پوری دنیا کو چیلنج ہے علی عباس عسکری کا, مجھے وہ سائل دکھا دو جس نے علی سے انگوٹھی لی تھی. وہ ملے باخدا, وہ سائل نہیں تھا, وہ عرش کا فرشتہ تھا جو میرے مولا سے خیرہ. قبلہ نسیم عباس رضوی صاحب فرماتے ہیں میں سرگودہ ایک جگہ مجلس پڑھنے, زندگی میں ایک بار بات کی ہے کہ کورنگی کراچی پاؤں پہ اٹھ کے بول رہی تھی مجھے وطن کھڑا ہوا نہیں چاہیے, مجھے ان کے چہروں پہ تبسم چاہیے. ابھی تک کی نوکری پیر جی ایک طرف, یہ جملہ ایک بھائی اصغر وہ بندہ آیا ہی نہیں جس نے میری بات ضائع کر دی. نسیم صاحب فرماتے ہیں میں سرگودہ ایک جگہ پہ گیا, مجلس سے پہلے ایک جگہ بیٹھا, وہاں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جو تھوڑے وقت میں ضرورت سے زیادہ علم حاصل کر چکے تھے, اور وہ بیٹھے بیٹھے میرے سے نا باتیں کر رہے تھے. تو میں جاتا گیا تو انہوں نے کہا یہ آ گیا, اس کو لو بھی پوچھو. کہتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں, ان کا مذہب میں نہیں بتاؤں گا. انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ ہم بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ مولا کائنات نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی, بڑھایا ہاتھ, اس نے انگوٹھی اتاری, وہ لے گیا, میرے مولا کا ہاتھ پھر واپس رکوع میں آ گیا. فقہ کی نگاہ سے دیکھا جائے تو نماز کے دوران یہ فعل قصیر ہے,
اور فعل کثیر جب ہو تو نماز باطل ہو جاتی ہے, نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو ہم اب آپ سے پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ علی کی نماز رہی ہے ٹوٹ گئی؟ کیمرہ مین میرا ویر تیاری کریں, وقت میری گل ڈاڈی آ گئی ہے, میں نے دیکھی. ہم آپ سے پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ علی کی نماز رہی ہے ٹوٹ گئی, تو قبلہ نسیم صاحب کے مالک آگے کے سفر آسان کریں. یہ جملہ ان کا ہے بھائی جن اس کے سال ہونے ہو. فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو, تم کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں جی ہم تو کہتے ہیں کہ علی کی نماز ٹوٹ گئی. تو نسیم صاحب فرماتے ہیں پھر میں نے کہا میں تمہارا دل کیوں توڑوں, میں بھی کہتا ہوں ٹوٹ گئی. تم نے بھی کہا ٹوٹ گئی, میں بھی کہتا ہوں ٹوٹ گئی, تم بھی کہتے ہو ٹوٹ گئی. ایک بات میں نے تمہاری مانی ہے, تو میری بات مانو نہیں, بس مجھے میری ایک بات کا جواب دو اگر تم حلالی ہو تو. اور میں مانتا ہوں علی کی نماز ٹوٹ گئی, اب مجھے جواب دو. یہ تو وہی وقت تھا نا, یہ تو وہی آیت تھی جس پہ جبرائیل ولایت لے کر آیا تھا کہ اطاعت کرو اللہ کی, رسول کی, اور اس کی جو حالت رکوع میں زکات دے. تو یہ نہیں میری بات سمجھ آئی. نسیم صاحب فرماتے ہیں صرف ایک بات کا جواب دو, اور جس کی ٹوٹی ہوئی نماز پہ اللہ نے ولایت دے دی, اس کی ثابت نماز پہ کیا دے گا؟ میں قربان ہوں, میں قربان جس کی ٹوٹی ہوئی نماز پہ بابا جی ولایت دے دی. بس جی بس. کیا بات ہے, اللہ اکبر. جناب تخت بلقیس آ گیا. ملکہ بلقیس جو تھی, ملکہ بلقیس وہ قریب پہنچی. حیران تو ویسے سارا ماحول دیکھ کر تھی کہ یہ ہوا میں تخت کیسے کھڑا ہے سرکار کا. پریشان تو وہ ہو گئی. اب وہ کیا بتاتی کہ میں تم سے بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں, اپنی کوئی تعریف تک نہیں وہ کرنا چاہتی تھیں. تو انہوں نے اچانک تخت دیکھا اور فرماتی ہیں بادشاہ یہ جو تخت آپ کے پاس ہے نا, اتنا پیارا تو نہیں, لیکن اسے ملتا جلتا تخت میرے پاس بھی ہے. فرمایا یہ تیرا ہی تخت ہے جسے تیرے آنے سے پہلے میں لے آیا ہوں. فرمایا یہ تیرا ہی تو ہے جسے تیرے آنے سے پہلے یہاں لے آیا. انہوں نے رائے حق قبول کی, پوری رائے نے رائے حق قبول کی. سرکار سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اسے کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھانے کے بعد شادی کی, عقد ہوا, عقد سے پھر اولاد ہوئی. اور پھر وہ وقت بھی آیا. منزلیں تو کئی بتائی جاتی ہیں, لیکن مجھے جو بات پسند آئی ہے وہ ہیکل سلیمانی کی ہے. تاریخ میں یہاں پہ اب کافی زیادہ اب لڑائیاں ہیں آپس میں مورخین کی, تو میری بات کو کنفرم نہ سمجھیے گا. کوئی بھی عمارت تعمیر ہو رہی تھی, سامنے جنات تعمیر کر رہے تھے, اور جناب سلیمان علیہ السلام اپنے تخت سے کھڑے ہو کے پہاڑوں پہ نا جنات کی مزدوری دیکھ رہے تھے. وہ منزل تعمیر, اتنے بڑے نبی, تعمیر ہو رہی تھی. یہ جائزہ لے رہے تھے, عصا کے سہارے پہ ایسے کر کے کھڑے تھے. یا اچانک وہ آ گیا جسے آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. کون ہو تم اور کس کی اجازت سے تم میرے محل میں آئے ہو؟ اس نے کہا میں وہاں سے آیا ہوں, اور مجھے آنے کے لیے کسی سے اجازت نہیں لینی ہوتی. میں موت کا قاصد ہوں, مجھے موت کا فرشتہ کہتے ہیں. کس لیے آئے ہو؟ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. جاہو حشم دیکھا, جلال پروٹوکولز دیکھے, میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا میں یہاں کھڑا ہوں, مجھے بس اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنے بستر تک چلا جاؤں. یہ تھوڑی بات ہے, مجھے اتنی مہلت دو کہ میں بستر تک چلا جاؤں. ملک الموت نے کہا اللہ کہہ رہا ہے اتنی مہلت بھی نہیں ہے, اتنی اجازت. فرمایا اتنا کرنے دو کہ میں دھوپ میں کھڑا ہوں, میں چھاؤں میں چلا جاؤں. جناب سلیمان علیہ السلام کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ملک الموت نے روح قبض کر لی. موت ایک ایسی تلخ حقیقت کا نام ہے. موت بڑا مشکل وقت ہے, اپنے آپ کو کسی خوش فہمی میں نہیں رکھنا. ہر کسی کا ماننا ہے کہ مولا علی شہنشاہ بادشاہ تشریف لاتے ہیں. یہ دیکھنا, معافی مانگ رہا ہوں, نہ حیثیت ہے, نہ اتنی اوقات ہے, نہ کتنی جرت کر پا رہا ہوں, لیکن بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ بندہ مخالفت کر دے. آتے ہوں گے میرے مولا, یقیناً آتے ہوں گے. وہ آتے ہیں, وہ کریم ہیں, ان کے کرم میں فرق نہیں. لیکن میں یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا کہ امیر المومنین جیسی شخصیت مجھ گناہگار کی قبر میں آئے. امام علیہ السلام, میں یہ چہرہ دکھا سکتا ہوں اپنا مولا کو؟ یہ چہرہ دکھاؤں جا کے میں اپنے مولا کو؟ مولا میری سفارش کریں, مولا میں صرف آپ کا نام کا شیعہ ہوں. نے کیا کیا ہے آج تک؟
میں نے آج تک کیا کیا ہے؟ میں نے کوئی ایک بات بھی ایسی مانی ہے جو میرے مولا نے حکم دیا تھا؟ معذرت کے ساتھ، مالک آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ موت، قبر بڑی تلخ، بڑی آل محمد کے لیے بڑے سے بڑے امتحانات اللہ کی طرف سے آتے رہے۔ اگر ان پہ نہ آتے تو ہم اپنی مصیبتوں میں حوصلہ کہاں سے لیتے؟ انہی کو دیکھ کے ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ یہ تھوڑا امتحان تھا کہ میری مخدومہ فرما رہی تھیں، یا علی ہر رات شام کے وقت میرے حسین کو میری قبر پہ لے آنا، یا علی میری قبر پہ چراغ جلانا، یا علی مجھے قبر کی تاریکی سے خوف آتا ہے۔ بڑے گناہ گار ہیں ہم، بخدا بڑے گناہ گار ہیں۔ پتہ نہیں یہ آنسو بچا لے تو بچا لے، وہ کریم ہے، ان کے کرم میں کمی جو کوئی نہیں۔ شام کی قیدیں نبھا کے سادات کا قافلہ مدینے کے باہر آ کے کھڑا ہو گیا۔ بہت میں زیادہ پڑھ چکا ہوں، میرے سے پہلے بھائی صفدر بہت طویل مصائب پڑھ چکے ہیں، مجھے نہیں پڑھنا اتنا لمبا۔ اگر حق ادا ہو گیا میں یہیں سلام کر جاؤں گا۔ 27 مارچ انشاءاللہ بابا جی کے ہاں آپ تمام عزادار آئیے گا، ملک بھر کے پاکستان ہوں گے، چونگی یمن سدو میں۔ مالک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ مدینے کے باہر کھڑے ہو کے بی بی عالیہ سلام اللہ علیہ نے امام سجاد علیہ السلام کی طرف چہرہ کیا اور رو کے فرمایا، یا بنیہ من ای بلاد، سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ میں نہ کھن سلام کروں، انہاں ہنجاں دا صدقہ مالک میرے بہرانو ماتمی دے وے، اس لمحے دا صدقہ میری بڑی حسرت ہے، مالک میرے بہرانو ماتمی دے وے، یہ دی خوشیاں ویکھن۔ سجاد میں خدا کی قسم میں ڈر رہا ہوں، میں کون سی بات کروں، کبھی کبھی ممبر پہ میرے اپنے میں یہ کیفیت ہوتی، میں خود انسان ہوں، یہ بہت بڑی جگہ ہے، میری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں اتنی دیر یہاں کھڑا ہوں۔ میری ماما بہناں سیدزادیاں مرشدزادیاں، مولا توڑے پردے سلامت رکھن، گل دا تعلق توڑے نال ہے۔ آپ نے آج تک کوئی ایسی بیٹی یا بہن دیکھی ہے جو 1 سال کے بعد اپنے میکے شہر میں واپس آئے اور پوچھے یہ کون سا شہر ہے؟ یا بنیہ من ای بلاد، سجاد ہاں عابد یہ کون سا شہر ہے؟ چیخ نکلی غیرت کے پروردگار کی، رو کے فرمایا، پھپھی اماں مدینہ تو جدنا، پھپھی ہمارے نانا کا شہر ہے۔ آرام سے میں نے کہہ دیا، آپ نے آرام سے سن لیا، بھائی جان تڑپی محمل میں میری مخدومہ، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور رو کے فرماتی ہیں، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا، اب زینب تجھ میں رہنے کے قابل نہیں ہے، میں قربان ہوں۔ مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانا کے، مجھے دیکھیے گا، نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا، اب زینب، بھیا یہ تھوڑی مدد کرنا، یہ ڈسٹربنس ذرا ختم ہو، میں مصائب پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ نانا کے شہر مجھے قبول، مدینہ تو جدنا، میں نے دیکھو یار میں مصائب پہ پڑھنا، میں بس چھوڑتا پہ، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا، اب علی کی بیٹی تجھ میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ بندہ سر نیچے، دیکھو آنسو ان کی مہر ہے، وہ بندہ سر نیچے کر لے شاہ جی جو ہائے تک نہیں کر سکتا۔ میری بی بی نے ایک جملہ کا، مدینے کی زمین میں زلزلہ ہے، یہ پورا نوحہ ہے جس کا اگلا مصرع پڑھ رہا ہوں، رو کے نہیں آندہ ماتم تو سر تلے کر لمی، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا ومن سحر لیالی قد امینا، نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا، میں معذرت چاہتی ہوں کیونکہ میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں مجھے نظر نہیں آتا۔ او میں قربان ہوا، او میں قربان ہوا، او میں قربان ہوا، زینب اتنی راتیں جاگ چکی ہے کہ تجھے پہچان ہی نہیں پائی۔ اللہ اکبر، اللہ ارمان تھے بخدا، مجھے کوئی مضمون نہیں پڑھنا، مجھے چھوٹی چھوٹی روایت پڑھنی ہے کہ کہیں بھی میں آپ کو سلام کر جاؤں۔ میری مخدومہ نا گھر میں تلاوت قرآن کر رہی تھی، اور میرے والے پاس لکھا ہے گھر میں نا تلاوت قرآن کر رہی ہیں میری مخدومہ، تاریخ کہتی ہے قرآن پڑھی تھی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ گھر میں، اور اچانک نا کافی وقت گزر گیا اور روشن دان سے سورج کی دھوپ نا پیر فلک سے میری بیوی کے چہرے پہ پڑی۔ اب میری مخدومہ قرآن پڑھنے میں ایسے محو تھیں کہ دھوپ کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ بندہ کتنا امیر ہے جس نے ہائے تک نہیں، مصائب میرے بعد یہ اچھا پڑھنے والے ہیں یار، کتنا بڑا گریہ کروا گئے وہ، یہ کتنے بڑے مصائب خان بیٹھے ہیں، مجھے ایک ہائے چاہیے، بخدا رئی برابر بھی کوئی نہیں ہے کہ یہاں یہ کہہ کے جاؤں کہ میرے بعد لوگ کہیں کہ وڈا نہ نہ نہ، ایک آنسو دو اور میں جا رہا ہوں۔ احساس ہی نہیں ہوا کب سورج کی دھوپ پڑ رہی تھی۔ اچانک میری بیوی نے محسوس کیا کوئی شخصیت بیوی کے سر پہ کھڑے ہو کے نا
اپنی چادر کا سائبان بنا کے کھڑی ہے۔ میری بیوی نے رو کے اوپر دیکھا تو امام حسین علیہ السلام اپنی ابا کا سائبان دے کے کھڑے تھے۔ وہ بندہ کتنا امیر ہے جس آیت تک میں بڑا ڈر ڈر کے پڑھوں، قرآن بند کر دیا اور بھائی کے سینے سے لپٹ گئی میری مخدومہ، رو کے فرماتی ہیں حسین یہ ادھار ہے، حسین آج تو نے مجھ پہ سایہ کیا، حسین اللہ نہ کرے کبھی تجھ پہ سائبان دینے کا وقت آئے تو زینب اپنی چادر کا سائبان دے گی۔ وہ بندہ کھڑا ہو جائے جس کی کوئی دعا رکی ہوئی ہو، اگر اس جملے پہ آنسو آ جائیں تو اپنی دعا مانگ لینا، اگر اگلے سال سے پہلے پوری نہ ہو میرا گریبان حاضر ہے، ورنہ تیرا اپنا مقدر ہے، میرا اپنا نصیب۔ بھائی علی مقدس انکل غلب، تاریخ کہتی ہے زندگی بھر زینب عالیہ کو انتظار رہا کب حسین پہ دھوپ پڑے اور میں حسین پہ چادر کا سائبان دوں۔ اتفاق ہی نہیں ہوا حسین کو دھوپ سے بچانے کے لیے اپنی چادر کا سائبان دے زینب، لیکن جب چادر کا سائبان دینے کا وقت آیا، جب حسین پر دھوپ پڑی تو زینب مجبور ہو گئی۔ بخدا میں نے جملہ پڑھتے پڑھتے روک دیا، سر تلے کر لویں جے ماتم نہیں کر سکتا۔ زینب مجبور ایسے ہو گئی، حسین پہ دھوپ پڑ رہی تھی، دینی تھی حسین پہ چادر، بچانا تھا حسین کو دھوپ سے، لیکن زینب کیا کرتی ہے، اسی وقت زینب کی چادر نیزے پہ بلند ہے۔ وہ بندہ سر نیچے کر لے جس نے بابا جی تسی سید ہو تہاڈا انج رومنا بندا وے، تسی سید ہو تہاڈا حق بن، میں قربان ہوں، میں قربان ہوں۔ میں جملہ پہ پڑھدا تے معاف کرے جڑے سادات بھائی اصغر گل ہوتی ہے۔ شام غریبہ سہمے ہوئے یتیموں کو سلایا میری مخدومہ نے، سہمے ہوئے یتیموں کو سلا کے میری مخدومہ نے شام غریبہ نہ 11 محرم کی رات، تاریخ کہتی ہے مقتل کی روایتیں ہیں، میری مخدومہ نے نہ نماز شب پڑھنے کا ارادہ کیا۔ یہاں میری مخدومہ نے تکبیرۃ الاحرام کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے، پتہ نہیں کیا خیال آیا شام کی ملکہ کے دل میں، دونوں ہاتھوں کو نیچے کیا، چہرے کا رخ کیا آسمان کی طرف اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے فرماتی ہیں میرے اللہ میں علی کی بیٹی ہوں، میرے اللہ میں اکبر کو پالنے والی ہوں، میرے اللہ بے شک میں اجڑ گئی ہوں، میں ہوں تو غازی کی ملکہ، اور میرے اللہ میں نے تیرے سے زندگی میں کوئی سوال نہیں کیا، میرے اللہ میں نے بابا جی معافی مانگ کے گل رکھنا چاہنا، میرے اللہ میں نے زندگی میں تجھ سے کبھی کچھ مانگا نہیں ہے، میرے اللہ تجھے میری غربت کا واسطہ مجھے خالی نہ لوٹانا، میرے اللہ میں مانگتی یہ ہوں، میں نے اپنے بابا علی سے سنا تھا جب کوئی نمازی نماز شب پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے نا تو تیری ذات عرشیوں کو حکم دیتی ہے اس نمازی کی زیارت کرو، یہ پرائے وقت میں بستر کا سکون چھوڑ کے میری عبادت کر رہا ہے، میرے اللہ میں زندگی میں پہلی بار کچھ مانگ رہی ہوں، مجھے خالی نہ لوٹانا، میرے اللہ تجھے میری غربت کا واسطہ، تجھے میرے اجڑنے کا واسطہ آج کی رات عرشیوں کو حکم نہ دینا زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے، اور میرے اللہ نہیں آتا ماتم دا سر تو جی جی قربان ہوا میں قربان۔ آخری جملہ، آخری آدھا منٹ تو میں سلام پہ کر دا میری بس یا علی بڑی جلدی۔ میری مخدومہ ظاہری طور پہ دنیا میں تشریف لائیں بزرگوں، بی بی سیدہ کے ہاتھوں پہ میری مخدومہ تھی، تاریخ کہتی ہے میں مضمون تو پڑھ ہی نہیں رہا نا اس لیے سلام کر رہا ہوں۔ میری مخدومہ نے ظاہراً جب دنیا میں تشریف لائی نا، تاریخ کہتی ہے میری مخدومہ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، بڑا اصرار کیا بی بی سیدہ نے زینب آنکھیں کھولو۔ میں ارمان بتانا چاہ رہا ہوں جو میری مخدومہ کے کیڑی سونی ہنج پہ لڑ دیئے شاہ جی مالک سلامت رکھنے، میں ارمان بتانا چاہ رہا ہوں جو پورے ہی نہیں ہوئے بھائی جان۔ زینب آنکھیں کھولو، میری مخدومہ نے آنکھیں نہیں کھولی، جب ایک وقت گزر گئے آنکھیں نہیں نہ کھولی اور کیا ہوتا، بی بی سیدہ نے رونا شروع کر دیا۔ میری مخدومہ خاتون جنت رو رہی تھیں، وہاں سے اچانک مولا علی شہنشاہ بادشاہ تشریف لے آئے۔ فاطمہ کیا ہوا ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ رو کے فرماتی ہیں یا علی یہ دیکھیں نا، یہ حسن اور حسین کے بعد مانگی ہوئی بیٹی ہے، یہ دنیا میں آئی ہیں، یہ ظاہراً اپنی اب آنکھیں نہیں کھول رہی، میں کیا کروں؟ فرمایا مجھے دیں۔ مولا کائنات خطیب منبر سلونی نے فرمایا زینب آنکھیں کھولو۔ تاریخ کہتی ہے میری مخدومہ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، بیٹا آنکھیں کھولو، آنکھیں نہیں کھولی، سارا مضمون چھوڑوں۔ امام حسن بادشاہ تشریف لائے، بابا کیا ہوا ہے؟ فرمایا حسن بیٹا پریشانی بن گئی ہے، تمہاری بہن آنکھیں نہیں کھول رہی، بابا مجھے دیں۔ فرمایا زینب میں تمہارا بھائی حسن ہوں، زینب مجھے دیکھو، اپنی آنکھوں کو کھولو۔ میری مخدومہ نے وقت گزر گیا اپنی آنکھیں نہیں کھولیں، 20 سیکنڈ سے پہلے سلام کر رہا ہوں، پتہ نہیں کس کی، میری یا کسی کی زندگی کی آخری مجلس ہو، یہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، کوشش کر کے ایک بار ہائے ضرور کرنا۔ تاریخ کہتی ہے جب آنکھیں نہیں نہ کھولی، اچانک شہید کربلا تشریف لائے گھر میں اور دیکھا سارا گھر گریہ کناں بنا ہوا تھا، سارا گھر آہو فغاں کر رہا تھا۔ چلتے چلتے میرے مولا ماں کے پاس تشریف لے آئے، بی بی سیدہ کی جھولی میں بیٹھ کے نا حسین بادشاہ نے رو کے فرمایا اماں آپ سب روتے کیوں ہیں؟ خاتون جنت نے رو کے فرمایا حسین میں کیا کروں،
میں نے کوشش کی ہے, تمہارے بابا علی نے کوشش کی ہے, بھائی حسن نے کوشش کی ہے, ہم کیا کریں؟ زینب آنکھیں نہیں کھول, تو کیڈا امیر ہے یار, تو ماتم ہی نہیں کرنا. زینب آنکھیں نہیں کھولتی, ہم کیا کریں؟ میں روؤں نہ تو کیا مر جاتا, میں یہ جملہ نہ پڑھتا, میں کیا کروں؟ چیخ نکلی حسین کی, مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا. ماں کی آغوش میں بیٹھ کے بھائی اصغر دونوں ہاتھ باندھ کے حسین نے کہا, اماں آپ امیروں کو کیا پتا غریبوں کا مزاج کیا ہوتا ہے, نہیں آتا ماتم تو سر نیچے کر لینا. اوے اماں گل میں کرنی ہے, ماتم تو سر کر رہے ہیں. اماں امیروں کو کیا پتا غریبوں کا مزاج کیا ہوتا ہے, میری بہن میرے حوالے کرے. مخدومہ کو جھولی میں اٹھایا, چلتے چلتے میرے مولا علیحدہ ہو گئے. رو کے فرماتے ہیں, زینب میں تمہارا بھائی حسین ہوں, زینب تمہیں میری غربت کا واسطہ آنکھیں کھولو, زینب میری غربت کا واسطہ آنکھیں, نہیں آدھا ماتم سر دلے کر لویں, میری غربت کا واسطہ آنکھیں کھول کے مجھے دیکھو, میں تمہارا حسین ہوں. تاریخ کہتی ہے مخدومہ نے آنکھیں کھولی, دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. رو کے فرمائے, حسین آج تیرے کہنے پہ میں نے آنکھیں کھولی ہیں, حسین کے بہن کا ادھار ہے, حسین یاد رکھنا بھولنا نہیں, کبھی بہن کہے تو تو نے آنکھیں بند نہیں رکھنی, حسین پھر آنکھیں کھولنی ہے. تاریخ کہتی ہے ساری زندگی حسین کو انتظار رہا. زینب نے قرض واپس نہیں مانگا. مانگا کب؟ سر دلے کر لویں جے ماتم نہ کر سکے. قرض واپس بابا جی کب مانگا؟ آئے رکھے میرے سر پہ قرآن, یہاں شام کے بازار میں زینب عالیہ کا پہلا قدم آیا. شرابیوں کی بھیڑ تھی. زینب عالیہ نے نو کے نیزے کی طرف دیکھ کے رو کے فرمایا, حسین آنکھیں کھول اور مجھے دیکھ, مجھے بازار میں چلتا دیکھ. اے حسین میں تیری وہی زینب. علی کی شریف بیٹی ہیں.